بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان لڑکیوں اور خواتین کی بات کریں گے جنہوں نے اپنی مرضی سے دنیا اختیار کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہونا قبول کیا۔ ان کا تذکرہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کو ترجیح دی، اس کا انجام کیا ہوا۔ اس فہرست میں جو سب سے پہلی خاتون کا نام ملتا ہے اس کا نام کلابیہ ہے۔ یہ ضحاک کی بیٹی کلابیہ تھی جس نے دنیا کو اختیار کیا تھا، مگر جب اس نے اللہ کے رسول پر دنیا کو اختیار کیا تو اس کا حال یہ ہوا کہ کھجوروں کی گٹھلیاں اور ایک روایت میں ہے کہ مینگنیاں چنتی تھیں۔ چنانچہ مدارج شریف میں ہے کہ ایک شخص نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پہچان لیا اور پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، میں وہ بدبخت عورت ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا کو اختیار کیا تھا۔ اس سلسلے میں جس دوسری عورت کا ذکر ملتا ہے اس کا نام اسما کندیہ ہے۔ جامع اصول میں اسے جوبیہ بھی کہا گیا ہے اور مصنف مواہب نے اس کا نام اسما بنت نعمان بن ابی جون بتایا ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح فرمایا تھا، البتہ اس کو اپنے سے علیحدہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ نے اسے اپنے قرب سے نوازنا چاہا اور اس سے فرمایا کہ قریب آ، تو اس عورت نے انکار کیا اور سرکشی کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس عورت نے یوں کہا، یعنی میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پناہ تلاش کرتی ہے اور بہت بڑی پناہ مانگتی ہے، بلا شبہ حق تعالیٰ نے تجھے پناہ دے دی، جا تو اپنے گھر والوں سے مل جا۔ یہ جملہ اس دور میں طلاق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دیا۔ جامع اصول میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بنت جون حضور کے پاس آئی تو کہنے لگی، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، تو نے بہت بڑی پناہ تلاش کی ہے، جا اپنی اہل کے ساتھ مل جا۔ اسی بخاری شریف نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت جو حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ یوں ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک احاطہ میں پہنچے جس کو شوت کہا جاتا ہے، اور اس باغ و احاطے میں ٹھہر گئے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، یہیں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ ہم لوگ بیٹھ گئے۔ پھر جونیہ یعنی اسما کندیہ کو بلایا گیا، پھر فرمایا، اسے نخلستان میں لے جاؤ جو وہاں تھا۔ اس کے ساتھ ایک جانور تھا جس پر وہ سوار ہوئے آئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو میرے لیے تیار کرو۔ وہ بدبخت کہنے لگی، کیا ملکہ اپنے سے کمتر کو اپنا آپ سپرد کر دے؟ حضور نے اپنا دست مبارک دراز فرمایا تاکہ اسے خاموش کر دیں۔ وہ پھر کہنے لگی، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، تو نے بڑی پناہ گاہ سے پناہ مانگی ہے۔ اس کے بعد حضور وہاں سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے اسید، اس کو دو جامہ اڑا کر اسے اس کے اہل میں پہنچا دو۔ مدارج میں ہے کہ اس عورت کا تکبر کرنا اور خود کو ملکہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ اس کا باپ نعمان بن ابی جون اہل کندہ کا سردار اور رئیس تھا۔ بعض روایتیں یوں بھی ملتی ہیں کہ اسما کندیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی نے سکھایا تھا کہ جب حضور تمہارے پاس تشریف لائیں تو تم یوں کہنا، چونکہ یہ کلمہ پیغمبر خدا کو بہت پسند ہے تو وہ تمہیں آزاد کر دیں گے۔ بس جب حضور اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے وہی جملہ دہرایا جو اسے سکھایا گیا تھا۔ حضور نے جب یہ سنا تو اسے فوراً طلاق دے دی
اور اس کو اس کے اہل میں بھیج دیا۔ منقول ہے کہ اس کے بعد وہ عورت خود کو بدبخت کہا کرتی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا تو تمام عورتیں اس پر رشک کرنے لگیں اور ظاہر میں اس سے شفقت و مہربانی کی باتیں کرنے لگیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم اس کے مہندی لگاؤ، میں اس کے سر کے بال سنواروں گی۔ چنانچہ اسی اثنا میں جب آپ دونوں اس کے پاس تھیں تو آپ نے اس سے کہا، جب حضور تمہارے پاس خلوت کے لیے تشریف لائیں تو تم یوں کہنا۔ چنانچہ جب حضور اس کے گھر تشریف لائے اور پردہ اٹھایا اور چاہا کہ شرف قرب سے نوازیں تو اس نے کہا، اعوذ باللہ منک۔ یہ سننا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس سے دور ہو گئے اور فرمایا، تو نے بڑی پناہ گاہ سے پناہ مانگی ہے، اٹھ اور اپنے لوگوں میں چلی جا۔ پھر آپ نے حضرت ابو سعید سے فرمایا، اسے اس کے قبیلے میں پہنچا دو۔ بعد ازاں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عورتوں نے اس کے ساتھ ایسا مکر کیا تھا اور اسے اس پر برادری خطا کیا تھا تو آپ نے فرمایا، بے شک یہ عورتیں یوسف والیاں ہیں اور بے شک ان کا مکر بڑا ہے۔ دوستو، یاد رہے، مکر دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت کی دلیل ہے کہ آپ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی دوسرا بھی اس میں شریک ہو۔ یہ غیرت اور رشک بھی ہے کہ آپ اپنے محبوب کی جدائی کسی دوسرے کے لیے گوارا نہیں کرتی تھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ معلوم ہو جانے کے باوجود انہیں سخت دست نہ فرمایا اور نہ جزا و سزا دی اور نہ زجر و توبیخ فرمائی۔ اس کے برعکس آپ نے فقط اتنا ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے مکر و فریب ہوتے ہیں اور ان کا مکر بہت بڑا ہے، جس طرح کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے زنان یوسف علیہ السلام کی شان میں فرمایا ہے کہ بے شک تم عورتوں کے بڑے مکر ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایک اور عورت لیلہ بنت قطیم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضور نے اس سے نکاح فرمایا لیکن پھر اس نے اقالہ یعنی فسخ نکاح کا مطالبہ کیا تو حضور نے اسے اقالہ کیا۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشت بر آفتاب تشریف فرما تھے تو لیلہ بنت قطیم آئی اور آپ کی پشت مبارک پر ایک مکہ سے ضرب لگائی۔ حضور نے فرمایا، کون ہے یہ؟ یعنی کون ہے جسے بھیڑیا کھائے گا؟ وہ عرض کرنے لگی، میں ہوں قطیم کی بیٹی، میں اپنے نفس کو آپ پر ہبہ کرتی ہوں۔ اس پر حضور نے اجازت عطا فرمائی، لیکن جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئی اور یہ خوشخبری سنائی تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تو نے بہت برا کیا، وہ بہت بیویاں رکھتے ہیں تو غیرت میں جلتی رہے گی اور باتیں کرے گی، پھر وہ تم پر غضب فرمائیں گے اور اگر انہوں نے تیرے لیے کوئی دعا کر دی تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ جاؤ اور جا کر فسخ نکاح کا مطالبہ کرو۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کی باتیں سن کر وہ واپس آئی اور حضور سے فسخ نکاح کا مطالبہ کرنے لگی، جسے حضور نے قبول فرمایا اور اسے آزاد فرما دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے دوسرا شوہر کر لیا جس سے اس کو کئی بچے پیدا ہوئے۔ بس ایک روز جب وہ مدینہ طیبہ کے کسی باغ میں نہا رہی تھیں تو اچانک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دنیا کو ترجیح دی اور دنیا میں ہی عبرت کا نشان بن گئیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔